بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں جسے جمعیت اہل حدیث اڑپی نے بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ اس عظیم الشان پیمانے پر یہاں منعقد کیا ہے، اس عظیم الشان کانفرنس کے قابل احترام صدر محترم، ناظم عمومی، اسی طرح سے جمعیت اہل حدیث، صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا کے دیگر تمام اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، اسی طرح سے اڑپی کی جو جمعیت ہے اس کی قابل احترام اراکین اور ذمہ داران، اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک موقر معزز خطبہ، مقررین، مہمانان گرامی قدر، اسی طرح سے صوبے سے، اطراف سے، قریب سے، دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز بزرگان، علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، آپ تمام حوصلہ مند نوجوانوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کی اس کانفرنس میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے فتنوں کے سلسلے میں اس دور میں، خاص طور پر موجودہ دور میں کون سے فتنے ہیں خصوصیت کے ساتھ، ان فتنوں کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور یقیناً یہ موضوع اس قدر حساس ہے، اس قدر اہم ہے، ضروری ہے کہ اس پر ہر مجلس میں، ہر اجتماع میں، کانفرنس میں، دیگر مناسبتوں پر، جمعے کے خطبات میں بھی کثرت سے گفتگو ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کثرت سے فتنوں کے سلسلے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ آپ کو جوامع کی کوئی کتاب احادیث کی ایسی نہیں ملے گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ فتنوں سے متعلق احادیث پر مشتمل کوئی کتاب یا کوئی باب نہ قائم کیا گیا ہو۔ میرے بھائیو، ابواب الفتن، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، مختلف انداز کے عناوین کے ساتھ آپ کو فتنوں کا تذکرہ، مستقبل میں آنے والے فتنوں سے آگاہی، اس کی نشانیاں، حالات کی سنگینی، اس سے بچاؤ کے طریقے، نجات کے راستے اور دیگر تمام مسائل جو فتنوں سے متعلق ہیں خصوصیت کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے محسن ہیں، امت کے سب سے زیادہ ناصح، ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ذمہ داری کو بدرجہ اتم ادا فرمایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
آج کل خاص طور پر اس موضوع پر گفتگو بھی ہوتی ہے، فتنوں کے مسائل پر گفتگو ہونا بھی چاہیے، ہوتی بھی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن موجودہ فتنوں کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم بسا اوقات کبھی اسے چوک جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اگر ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے کبار، ہمارے ذمہ داران جو ہمارے لیے بہت زیادہ ناصح بھی ہیں، حالات پر اچھی نظر بھی رکھتے ہیں، اور جن کے پاس اخلاص بھی ہے، للہیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، ایسے علماء سے اگر ہم وابستہ نہ ہو جائیں، ان سے اپنا رشتہ کمزور کر لیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ کے باوجود حالات کے فتنے، وقت کے فتنے ہم نہیں سمجھ پاتے، اس سے آگاہ نہیں ہو پاتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو خصوصیت کے ساتھ سمجھیں کہ اس مسئلے پر اس موضوع کے تحت آج جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اس میں بہت زیادہ باتیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے کہ آپ نے فتنوں کی سنگینی بیان فرمائی، فتنوں کی علامتیں بیان فرمائی، فتنوں سے نجات کے سلسلے میں اصول بیان فرمائے، ان میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے، کیونکہ موجودہ وقت کے فتنوں پر میرے بھائیوں گفتگو کرنی ہے، نشاندہی کرنی ہے، اشارے کرنے ہیں کہ موجودہ وقت میں وہ کون سے فتنے ہیں جو خطرناک ہیں، جس کی لپیٹ میں ہم میں سے کچھ میرے بھائیوں خواص، کبھی بڑی تعداد میں عوام، خاص طور پر نوجوان، نئی نسل اس فتنے کی زد میں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند فتنوں کی طرف اشارہ آپ کے سامنے کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو موجودہ وقت کے فتنوں سے آگاہی کی توفیق عطا فرمائے، موجودہ وقت کے فتنوں کو واقعی فتنے ہیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی انسان فتنوں کو فتنہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس سے قریب ہو جاتا ہے، اس سے اپنا رشتہ بنا لیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان فتنوں کو آدمی اپنا محبوب بنا کر کے اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ تو ایک باطل کو حق سمجھ لینا، ایک خطرناک چیز سے وابستہ ہو جانا خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو فتنوں سے ناواقفیت یا فتنوں کو نہ سمجھنا یا فتنوں کو نہ سمجھ کر کے اسے اپنا محبوب بنا لینا، اسے قریب ہو جانا، یہ خود سب سے بڑا فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کرنی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل سب سے پہلے کہنے والوں کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد جن تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو ان فتنوں سے آگاہ ہونے کی، بچنے کی، فکر مندی کی، ہوش مندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس فتنے اور اپنے بیچ میں دیوار کھڑی کر لو۔ جب وہ فتنہ آئے گا تو تم میں سے صرف ظلم کرنے والوں کو، گنہگاروں کو، بدعملوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو فتنے کی سنگینی یہ ہے کہ فتنہ جب آتا ہے تو کسی خاص کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا، بلکہ فتنہ آتا ہے تو اس کی فتنہ سامانی سب کو عام ہوتی ہے، سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، الا من رحم اللہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جائے، اور یہ علماء ہیں، یہ اہل بصیرت ہیں، یہ اہل علم ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے سے آگاہی کی توفیق عطا فرماتا ہے، فتنے کے سلسلے میں بصیرت عطا فرماتا ہے، وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پوری خیرخواہی کے ساتھ امت کے عوام کو، خواص کو فتنوں سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری بھی ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ان الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ فرمایا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے، فتنہ جب آتا ہے تو عالم، ہر عالم جسے علم اور بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ فتنے سے آگاہ ہو جاتا ہے، فتنے کو جان لیتا ہے، اس کی نزاکت کو سمجھ لیتا ہے، اس کی فتنہ سامانی سے، اس کی سنگینی سے واقف ہو جاتا ہے۔ عالم اگر ہے، علم ہے، بصیرت ہے، سنت کی روشنی ہے، کتاب اللہ کا نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، سلف امت کی سیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو وہ الحمدللہ فتنے سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ جب آتا ہے، آتے ہی بھانپ لیتا ہے۔ عالم اور بصیرت مند
فتنے کو آنے سے پہلے بھانپ لیتا ہے، اسے جان لیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے اور خطرناک ہے، اس سے آگاہ رہنا ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے پیشگی تیاری کرنا ضروری ہے۔ اور جب فتنہ چلا جاتا ہے، لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، لوگوں کو اپنی زد میں لے لیتا ہے، لوگوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فتنہ بھی آئے گا کہ شاید کوئی نہ بچے، لطمتہ لطمہ، ایک تماچا سب کو مار کے چلا جاتا ہے، ایسا فتنہ بھی آ سکتا ہے۔ فتنة خاصہ وعامہ وخاصہ وعامہ وفتنة مظلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا غالباً حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 قسم کے فتنے ہوں گے، عام فتنہ آئے گا، خاص فتنہ آئے گا، پھر عام فتنہ آئے گا، پھر خاص فتنہ آئے گا، ثم تأتی فتنة مظلمة عمیاء، ایسا فتنہ بھی آئے گا جو بالکل تاریک ہوگا، ایسی حالت ہو جائے گی کچھ سجھائی نہیں دے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ فیصلہ کریں مثبت فیصلہ کریں منفی فیصلہ کریں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسا گنجلک اور پیچیدہ ماحول بھی بن جائے گا، آدمی کا ایمان خطرے میں، آدمی کا عمل خطرے میں، آدمی کا سلوک خطرے میں، آدمی کی عبادت خطرے میں، آدمی کی زندگی خطرے میں، انسان عجیب و غریب صورتحال سے گزرے گا، ایسی صورتحال بھی ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنے آئیں گے اور مستقبل میں قرب قیامت فتنے کثرت سے ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے، مشہور حدیث، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھانا لیا جائے، بہت زیادہ زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے، اور ابھی بہت ہی سنگین خطرناک زلزلہ آپ سب جانتے ہیں میرے بھائیو، ترکیہ اور شام کے سوریہ کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے بڑے عذابوں سے خاص طور پر اللہ عز و جل ہم سبوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے عمل کی، ہمارے سلوک کی اللہ تبارک و تعالی اصلاح فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، انابت کی توفیق عطا فرمائے، بدعقیدگی سے، بدعملی سے، دنیا پرستی سے اللہ عز و جل ہم سب کو آزادی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے عذابوں سے، اس قسم کی مصیبتوں سے، اس قسم کے عقابوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا لے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے۔ میرے بھائیوں، تو زلزلوں کی کثرت بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایسے ہی یتقارب الزمان، وقت سمٹ جائے گا، وقت قریب ہو جائے گا، تیزی کے ساتھ آئے گا یا سمٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے، فتنے ظاہر ہوں گے، یعنی ظہور ہوگا فتنوں کا، بار بار فتنہ آئے گا، ایک سے ایک فتنہ آئے گا قرب قیامت سے پہلے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بات اور آپ دیکھیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ بات بڑی صراحت سے کہہ دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اب میری آمد کے بعد دنیا میں فتنے کے سوا، مصیبت کے سوا کچھ باقی ہی نہیں بچا۔ ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنہ، دنیا میں فتنے اور مصیبت کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خود قیامت کی بڑی نشانی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی امت نہیں، اب آپ کے بعد قیامت ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے، یعنی میرے بعد اب کچھ نہیں سوائے قیامت کے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دنیا میں اب فتنے کے سوا اور مصیبت اور آزمائش کے سوا کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹنا ہی چاہیے، رجوع کرنا ہی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر خالص ایمان، توحید، تقوی، سنت، اور میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی راہوں پر چلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح کے نازک حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس وقت اپنے صحابہ کرام سے کہا تھا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو فتنے سے، اللہ فتنے سے تمہیں بچا لے، اپنی پناہ میں رکھ لے، اپنی عافیت میں جگہ عطا فرما دے۔ ما ظہر منها وما بطن، کھلے فتنے ہوں، چھپے فتنے ہوں، ظاہری فتنے ہوں، باطنی فتنے ہوں، ہر طرح کے فتنے ظاہر بھی ہوتے ہیں، فتنے پوشیدہ بھی ہوتے ہیں، کبھی سمجھ میں آتے ہیں، کبھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، کبھی دکھائی دیتے ہیں، کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیو ہم سبوں کو بھی اسی طرح سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ کو بتلایا اور صحابہ نے فوراً کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں فتنوں سے، ظاہری فتنوں سے، باطنی فتنوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
ہمیں فتنوں سے نجات عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں کے حوالے سے جو ایک خاص نشاندہی ہے، رہنمائی ہے، وہ یہ ہے کہ فتنوں کا حملہ، فتنوں کا اٹیک سب سے پہلے انسان کے دل پر ہوتا ہے، بلکہ اصل میں فتنے کا ہدف ہی انسان کا دل ہوتا ہے۔ مومن کا دل، تقوی شعار کا دل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کے دل، یہ فتنوں کا ہدف ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فتنہ دلوں پر اترتا ہے، دلوں پر حملہ کرتا ہے، دلوں پر اثر ڈالتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے، دلوں کی دنیا تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا عمل بھی اسی طرح سے چلتا ہے، اس کا سلوک بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، اس کا رویہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، اس کی زبان بھی ویسے ہی چلتی ہے، اس کے قلم بھی ویسے ہی چلتے ہیں، اس کے سارے تصرفات میں تبدیلی دکھائی دینے لگتی ہے، کیونکہ دل میں فتنہ اثر کر چکا ہے، فتنہ دل میں گھر کر چکا ہے، جگہ بنا چکا ہے، حملہ کر کے اسے اپنے قابو میں لے چکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو فتنوں سے بچائے، فتنوں سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ فتنے کا مسئلہ ایسے ہی ہے، جب بھی کسی دل پر وہ فتنہ آتا ہے ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ اسے توبہ کر لے بچ جائے دھبا ختم ہو جاتا ہے، اگر نہیں کیا ایسا دوسرا فتنہ آیا اور دھبا، تیسرا فتنہ آیا اور کالا دھبا، یہاں تک کہ پورا دل فتنے کی نظر ہو جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص فتنے کی آمد کے بعد اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، اسے رد کر دیتا ہے، فتنے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، اللہ کے نبی نے فرمایا نُکِتَ فِیہِ نُکْتَةٌ بَیْضَاء، اس دل کے اوپر ایک سفید دھبا، سفید نشان آ جاتا ہے، سفید نقطہ آ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اگر وہ فتنوں کا ڈیفنس کرتا رہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو اس کا دل صاف، شفاف، سفید ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اچھا اب آئیے ذرا سا زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک نقطہ اور سمجھیں۔ یہ فتنے، بار بار فتنے ہم سنتے ہیں، فتنے کا لفظ سنتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اتنی کثرت سے فتنے کا لفظ جو ہے نا ماضی میں نہیں استعمال ہوتا تھا، آج کل استعمال ہوتا ہے، ماضی قریب میں استعمال ہوا ہے اور کثرت سے آج استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حالات دھیرے دھیرے عہد نبوت سے زمانہ دور جا رہا ہے، قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے، دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، دنیا کے مسائل تبدیل ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس وجہ سے بھی فتنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر فتنہ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنے کے معنی آزمائش کے، امتحان کے، جانچ پڑتال کے، یہ معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے۔ اس لفظ کا اردو میں جو سرسری معنی ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی آیتوں میں کئی جگہ فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے کئی معنی بھی ہیں الگ الگ، لیکن عام جو معنی اس پس منظر میں آپ کے سامنے جاننا چاہیے آپ کو اور پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فتنے کا مطلب امتحان ہے، آزمائش ہے میرے بھائیوں، انسان کی ابتلا ہے، انسان کی جانچ پڑتال ہے، یہ ہے معنی فتنے کا۔ لیکن جب ہم اسلام کے اندر، دین کے اندر، عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر، حلال و حرام کے اندر، عبادات کے اندر فتنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، آج ہم جب بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، ایک دینی اجلاس ہے، ایک عظیم الشان کانفرنس ہے جس کے اندر خالص دین اور عقیدے کے موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، عقید توحید کے موضوع پر، فتنے کا موضوع ہے، حالات پر گفتگو کی جا رہی ہے اور اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، جوانوں کو، عزیزوں کو حالات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے وابستہ ہونے کے لیے یہ عظیم الشان کوششیں چل رہی ہیں۔ اس ماحول میں فتنے کا یہ عنوان فتنہ کیا معنی ہے؟ فتنہ جب کہا جائے تو آپ اس کو بہت ہی سیدھے انداز میں ایسے سمجھ لیں کہ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حق اور باطل کی پرکھ نہ کر پائے، حق اور باطل میں تمیز نہ کر پائے، حق باطل گڈمڈ ہو جائیں، حق مکس ہو جائے باطل سے، باطل مکس ہو جائے حق سے، فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان سے پوچھا، فتنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، فتنوں کے بارے میں کچھ باتیں پوچھا، اس کے بعد کہنے لگے مجھے یہ بتائیے کہ فتنہ کہتے کس کو ہیں؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ فتنے کی زد میں آ جائیں،
فتنہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے، تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی تھی ہمیں اسے اپنے پلے باندھ لینا ہے، اسی بات کو سمجھ لینا ہے۔ جب بھی فتنے کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو سادی الفاظ میں، مختصر الفاظ میں سمجھ لیں فتنہ کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں انما الفتنۃ اذا اشتبہ علیہ الحق علیک الحق والباطل فلم تدری ایہما تتبع فتلک الفتنہ۔ میرے بھائیوں، حضرت امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور روایت صحیح ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جب حق اور باطل گڈمڈ ہو جائے، حق اور باطل مکس ہو جائے، فلم تدری ایہما تتبع، اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ تم کس کی پیروی کرو، یہ حق ہے اس کے پیچھے چلو گے، یا یہ باطل ہے اس کو چھوڑو گے، یا یہ حق ہے اس کے پیچھے چلو گے، یہ باطل ہے اس کو چھوڑو گے۔ جب تمہیں پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کسے اپنانا چاہیے، کسے رد کر دینا چاہیے، تو یہ سمجھ لو کہ اسی کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو حق اور باطل جب سمجھ میں نہ آئے انسان فتنے میں ہے۔ اس کو ذرا سا اور کھول کر کے قریب کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو مسعود بدری سے یا کسی اور صحابی سے، تابعی سے کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ فتنہ کسے کہتے ہیں، بلکہ یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ پتہ کیسے چلے کہ ہم میں سے کون سا آدمی فتنے میں پڑ چکا ہے اور کون سا آدمی فتنے سے باہر ہے۔ آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اس اجلاس کے اندر، اور بڑی تعداد میں میرے بھائیوں مسلمان بستے ہیں، تقریباً ہر جگہ بستے ہیں۔ فتنہ 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 بات ہو رہی ہے۔ فتنے کی زد میں کون ہے، فتنے سے کون محفوظ ہے، کون فتنے کی زد میں آ چکا ہے، اس کی پرکھ کرنے کے لیے ہمیں کیا جاننا چاہیے؟ یہ جملہ یاد رکھو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں بڑی عظیم الشان ہیں۔ فرماتے ہیں جواب میں، کیسے پتا چلے کہ ہم کو فتنہ پکڑ چکا ہے یا نہیں پکڑ چکا ہے، فتنے میں ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ اس حوالے سے فرماتے ہیں اذا احب احدکم ان یعلم اصابته الفتنة ام لا، جب تم میں سے کوئی آدمی یہ جاننا چاہے کہ فتنہ اسے پکڑ چکا ہے یا نہیں پکڑا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَنْظُرْ، اسے غور کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے، اسے سروے کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا، عبادت کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اخلاق کا، سلوک کا، سب کا جائزہ لینا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن كَانَ رَأَى حَلَالًا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ، اگر ایسا معاملہ ہو کہ وہ کسی چیز کو حلال سمجھ رہا ہو جسے پہلے حرام سمجھتا تھا، جس چیز کو پہلے حرام سمجھتا تھا آج اسے وہ حلال سمجھ کر کے کر رہا ہے، اس میں ملوث ہے، مبتلا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ فتنے میں ڈوب چکا ہے۔ اور جب کوئی چیز جسے وہ حرام سمجھتا ہو، جسے وہ پہلے حلال سمجھتا تھا، تب بھی اسے جان لینا چاہیے کہ فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ تو حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہو جائے، جائز و ناجائز کی تمیز بھی ختم ہو جائے، آدمی جری ہو جائے، آدمی ہمت کرنے لگے، جو کام جسے بہت دور رہتا تھا آج جری ہو کر کے کرنا شروع کر دے۔ میرے بھائیوں، آج حالات کیسے ہیں، اس کا اندازہ لگانے سے بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی، اور انشاءاللہ میں کچھ باتیں بطور مثال نام لے کر کی وضاحت کے ساتھ بھی کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جان لیں کہ فتنے تو ایمان، عبادات، اخلاق، اعمال، کردار، مستحبات، مکروہات اور فضیلت کے کاموں، ہر چیز میں فتنہ ہے، ہر جگہ فتنہ ہے، مختلف درجات کے فتنے ہیں، لیکن سب سے سنگین فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ وہ ہے جو انسان کے دین سے متعلق ہو، اس کے ایمان سے متعلق ہو، اس کے عقیدے سے متعلق ہو۔ میرے بھائیوں، اس سے خطرناک فتنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے سنگین فتنہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان خراب ہو جائے، عقیدہ بگڑ جائے، انسان کی میرے بھائیوں نجات ختم ہو جائے، یہ صورتحال ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ سارے فتنوں سے بچنا ہے، لیکن خاص طور پر عقیدے میں، ایمان میں، میرے بھائیوں توحید میں اور اصولوں میں، منہج میں ہمارا کوئی فتنہ میرے بھائیوں ہمارا پیچھا نہ کرے، ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے، اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں دیکھیں، آپ کو سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی ہوا کرتی تھی، اپنے دین کی ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب دعا فرماتے تھے تو آپ کہتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ تبارک و تعالی میرے دین کی اصلاح فرما دے، میرے دین کو سوار دے، میرے دین کو فساد سے بچا لے، میرے دین کو فتنے سے بچا لے۔
الذی هو عصمت امری، جو میرے معاملے کا، میری نجات کی حفاظت کا ذریعہ ہے، میری کامیابی کی ضمانت ہے، میری دنیا میں امن و امان کی ضمانت ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان، اللہ کی مغفرت اور جنت کی ضمانت ہے، وہ جو میرے معاملے کی عصمت ہے، تحفظ کی ضمانت ہے، دین کو، میرے دین کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی دنیا کی، اپنی معیشت کی، اپنی آخرت کی بات کیا کرتے تھے، لیکن دین کا تذکرہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ کا وہ اثر، وہ قول بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، جب ان کے سامنے یہ بات آتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعقابکم تنکسون، کہ تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، دین سے انحراف کا شکار ہو جاؤ گے، ارتداد کا شکار ہو جاؤ گے، بغاوت کا شکار ہو جاؤ گے، دین سے برگشتہ ہونے لگو گے۔ یہ جب بات آتی تھی قرآن کریم کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او ان نفتن عن دیننا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما اس بات سے کہ ہم دین سے برگشتہ ہو جائیں، دین سے انحراف کا شکار ہو جائیں، دین سے مرتد ہو جائیں، دین سے دوری اختیار کر لیں، دین سے بے توجہی برتنے لگے۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمانا، اپنی پناہ عطا فرما دے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے تھے اللہ اس بات کی بھی تجھ سے پناہ چاہتے، تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے بھی کہ ہم اپنے دین میں کہیں فتنے میں نہ ڈال دیے جائیں، دین کا فتنہ ہمیں نہ اپنی لپیٹ میں لے، اس لیے اللہ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس طرح سے میرے بھائیو ہمارے اسلاف، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف میرے بھائیو دعا کیا کرتے تھے۔ تو دین کا فتنہ، ایمان کا، عقیدے کا، سنت کا، منہج کا، یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے، اس لیے اس سے خاص طور پر بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی بات کو امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 2 لفظوں میں بیان فرما دیا ہے، یعنی سارے فتنے، دنیا کے سارے فتنے، ماضی میں، حاضر میں، مستقبل میں، قیامت سے پہلے تک سارے کے سارے فتنے 2 قسم کے اندر شامل ہیں۔ ایک فتنہ ہے شبہات کا فتنہ، دوسرا فتنہ ہے شہوتوں کا فتنہ، شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ۔ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو شبہات کا فتنہ ہے اعظم الفتنتین، یہ دونوں فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ یہی ہے، شبہات کا فتنہ۔ اور یہ شبہات کا فتنہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ضلالت کی وجہ سے، علماء سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے، دین کے اصولوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ شبہات کا فتنہ آتا ہے۔ اسی کے اندر عقیدہ ہے، اسی کے اندر ایمان ہے، اسی کے اندر سنت ہے، اسی کے اندر بدعت ہے، اسی کے اندر راہ سلف ہے۔ یہ فتنہ جو آتا ہے یہ شبہات کا فتنہ ہے، اور یہ سب سے خطرناک فتنہ، سب سے سنگین فتنہ ہے۔ اس لیے یہ فتنہ ہمیں میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان لعین تو جانتا ہے، شیطان لعین جانتا ہے کہ اس فتنے میں اگر ہم نے مبتلا کر دیا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہمارے عقیدے پر حملہ کرتا ہے، ہمارے دین پر حملہ کرتا ہے، ہماری توحید پر حملہ کرتا ہے، ہمیں شرک میں، کفر میں، عقیدے کے نفاق میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا راستہ جو سنت کا ہے، بدعتوں سے، عقلانیت سے، آزاد روی سے بچنے کا جو راستہ ہے سنت کا، اس راستے سے بہکانے کی، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطانی لعین کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ذرا جانیں کہ کون سے فتنے ہیں جس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور کون سا زیادہ خطرناک ہے، کون سا زیادہ سنگین ہے، اس کی پرکھ بھی کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ دوسرا جو فتنہ ہے شہوتوں کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ، وہ ہے کیا ہے؟ لالچ کا فتنہ، دنیا کا، مال کا، زناکاری کا، بدکاری کا، شہرت کا، چرچے کا، نام و نمود کا، اور یہ جو دنیا کی ذلیل حقیر میرے بھائیوں دولت اور نعمت ہے، اس کے پیچھے انسان بھاگے۔
حلال کی تمیز چھوڑ دے، حرام کی تمیز چھوڑ دے، جائز چھوڑ دے، ناجائز چھوڑ دے، آزاد ہو کر کے دنیا کے پیچھے بھاگے اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کرنے کے لیے۔ یہ شہوتوں کا فتنہ ہے، تو یہ عمل وغیرہ کا سلوک کا فتنہ ہے، اور وہ عقیدے اور ایمان کا سلوک اور منہج کا فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی جامع وضاحت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جدید دور کے فتنے کیا ہیں۔ جدید دور میں، اس دور میں فتنے کون سے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فتنے بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت نازک ہیں، بہت خطرناک ہیں، اور ہمارے بیچ میں گھس چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے لپیٹ میں، یا ہم میں سے کچھ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ اس کا حملہ ہم تک بھی پہنچ رہا ہے، خطرہ ہے، اندیشہ ہے، خوف ہے کہ کہیں ہم فتنے کی زد میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فتنوں کو سمجھیں۔ جدید دور میں جدید فتنے کیا ہیں، اس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے علماء نے، ہمارے اہل، میرے بھائیوں، نصح اور خیر خواہی کرنے والے علماء نے، ہمارے مخلص علماء نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں سمجھایا ہے، اور ہمیں اس نازک حالات میں اکیلا نہیں چھوڑا، الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، وہ عقیدے کا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ۔ اور لوگ شرک کو فتنہ نہیں سمجھتے۔ ایک بہت بڑی تعداد تو ایسی ہے میرے بھائیو امت میں جو کہتی ہے شرک کو فتنہ سمجھتی نہیں ہے۔ عقیدے کا سب سے خطرناک فتنہ، قاتلوہم حتی لا یکون فتنہ، لڑو تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ بچے۔ میرے بھائیو، فتنہ شرک سب سے بڑا فتنہ ہے، اس دنیا کے اندر بدترین فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔ آج دیکھ لو دنیا کے اندر کیا حالات ہیں، وطن عزیز ہندوستان کی دھرتی پر بھی دیکھ لو کس قدر شرک کا بازار گرم ہے، کس قدر شرک کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق کی بندگی کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کے سامنے بندگی کے مراسم، سجدے، رکوع، دعا، مناجات، اور اس کے علاوہ طواف، نہ جانے کون کون سے کام کیے جا رہے ہیں۔ انہی غیر اللہ سے خوف، انہی غیر اللہ سے امید، انہی غیر اللہ سے فریاد، انہی غیر اللہ سے پناہ، انہی غیر اللہ سے ڈر، انہی سے خوف، انہی سے خشیت، سارے کے سارے عبادت کے مراسم غیر اللہ کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ اس فتنے کے ساتھ دنیا میں کوئی نجات ممکن نہیں، کوئی کامیابی ممکن نہیں، آخرت کی کامیابی تو دور دور تک نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا تاتاریوں کا جب حملہ ہوا تھا نا، تاتاریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جب اس وقت کے لوگوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کے کہا کہ ہمیں بھی ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں ان سے لڑنا چاہیے، ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آبادی میں، شہر میں، ماحول میں، علاقے میں اس قدر شرک چل رہا ہے، اس قدر بدعقیدگی چل رہی ہے، اس قدر توحید کو پامال کیا جا رہا ہے، اس بدعقیدگی کے ساتھ اگر ہم نے تارداریوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارا انجام شکست ہوگا۔ اس لیے ابھی جلدی نہ کرو، ابھی مقابلہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگر مارے جائیں گے تو شرک پر مارے جائیں گے، اگر مارے جائیں گے تو بدعقیدگی پر مارے جائیں گے۔ اس لیے جلدی مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرو، شکست ہوگی، فتح بھی نہیں ہوگی، مارے جائیں گے تو شرک و کفر پر مارے جائیں گے۔ اس لیے ابھی توحید کا کام کرو، دعوت کا کام کرو، تعلیم کا کام کرو، امت کو توحید سکھلاؤ، امت کو شرک سے آگاہ کرو، امت کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر رب الارباب کی بندگی کی طرف لاؤ۔ یہ سب سے بڑا ہمارا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ پہلے اسے کرو، اس کو کرنے کے بعد جب توحید پرستوں کی آبادی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا ہمارا بال بیکار نہیں کر سکے گی۔ اس لیے بدترین فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ کیا ہے؟ شرک اور بدعقیدگی کا فتنہ ہے۔ لیکن افسوس کہ اس کو فتنہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو مختلف الگ ناموں سے، الگ نظریات سے شیطان لعین نے ہمیں وسوسے میں ڈال کر، ہمارے بھائیوں کو بہکا کر، ورغلا کر، چاہے وہ انسانی شیطان ہو یا جناتی شیطان ہو، بہرحال جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو شرک پر باقی رکھتا ہے، توحید کا سبق نہیں پڑھاتا،
وہ یاد رکھو کہ وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے، وہ طاغوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ اس لیے یہ سب سے بدترین فرقہ شرک میرے بھائیو فتنہ ہے۔ آگے تو شرک کا فتنہ، کفر کا فتنہ، ایسے آگے بڑھیں گے تو بدعت کا فتنہ ہے۔ میں سرسری ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کروں گا میں آپ کے سامنے۔ ایسے ہی آج دنیا کے اندر آج بھی صوفیت کا فتنہ ہے، تصوف کا فتنہ ہے، اور تصوف کے اندر وحدت الوجود کا فتنہ ہے، وحدت الشہود کا فتنہ ہے۔ یہ سارے فتنے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے ایک موحد کو ہٹا کر کے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کرنے والے کو اللہ کے در سے ہٹا کر کے غیر اللہ کے ان گنت دروں پر سر ٹیکنے والا بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، روئے زمین کا بدترین شرک وحدت الوجود کا شرک ہے، وحدت الشہود کا شرک ہے۔ سارے کے سارے بندے، ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر قرار دینا، یہ بدترین شرک ہے۔ اس سے زیادہ برا شرک روئے زمین پر نہیں پایا گیا میرے بھائیوں۔ تو یہ تصوف کے اندر ہی ہے۔ یہ آگے دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا معاملہ دیکھیں، بندگی کی بات ہو گئی، اللہ کے اسماء و صفات کا مسئلہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اللہ کے ناموں کا انکار کر دینا، کلی انکار کر دینا، جزوی انکار کر دینا، عقل کا دخل دے کر کے اللہ کے ناموں کی تعویل کرنا، اللہ کی صفات کی تعویل کرنا۔ تصوف کی 4 سلسلے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی کے پیچھے امت کو لگا دینا۔ یاد رکھو، جاؤ تفصیل سے پڑھ کر کے دیکھنا، چشتی فرقے کا، چشتی طریقے کا، یا جس کو طریقہ کہا جاتا ہے، طریقت یعنی سلسلہ تصوف، چشتی کا جو سلسلہ ہے اس کے عقیدے کیا ہیں، قادری کا جو سلسلہ ہے اس کے عقیدے کیا ہیں، سہروردی کا جو سلسلہ ہے اس کا کیا عقیدہ ہے، نقشبندی کا جو سلسلہ ہے اس کا کیا عقیدہ ہے۔ جاؤ تفصیل سے پڑھ کر کے دیکھو، یہ سارے سلسلے تصوف کے بدعقیدگی سے بھرے ہوئے ہیں، شرک سے بھرے ہوئے ہیں۔ غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کے تصرف دے دیا گیا ہے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اور یہ کوئی نہ کہے کہ یہ پرانی بات ہو رہی ہے، آج کہاں تصوف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا تصوف کتنا خطرناک فتنہ ہے، یہ کیسے کیسے لوگوں کے درمیان گھسا ہوا ہے، جو آپ کو ورغلانے کے لیے، آپ کے جذبات سے کھیلنے کے لیے، آپ کو بڑے بڑے سبز باغ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اور ماضی قریب میں آج بھی اور ماضی قریب میں بھی میرے بھائیوں بڑے نوجوانوں کو ورغلانے کا کام کیا ہے، ان کے اندر یہ تصوف کی بدعت پائی جاتی ہے، قبر پرستی کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی سب سے بڑے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ خارجیت کا فتنہ ہے، خوارج کا فتنہ۔ خوارج جن کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور پیشین گوئی کے مطابق بعد میں بھی آئے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بغاوت کر کے 6000 خارجیت کے راستے پر چل کر کے حضرت علی بن ابی طالب سے بغاوت کر لیا اور الگ ہو گئے۔ بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے سمجھانے کے بعد الحمدللہ 2000 خارجیوں نے توبہ کر لیا، 4000 لوگ اپنی حرکت پر قائم رہے۔ ایسے ہی اس دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے نیا اعتزال، نئی عقلانیت، اعتزال جدید جسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے اعتزال جدید کا فتنہ، عقل پرستی کا فتنہ، ہوس کا فتنہ، خواہشات نفسانی کا فتنہ۔ کوئی اپنی ذات کی طرف، کوئی اپنی شخصیت کی طرف، کوئی اپنے سٹینڈ کی طرف، کوئی اپنے جھنڈے کی طرف، کوئی اپنی پارٹی کی طرف، کوئی اپنے ناپاک مقاصد کی طرف امت کو بلانے کا کام کر رہا ہے۔ نہ اس سے کوئی توحید کا سبق ہے، نہ اس میں کوئی سنت کا پیغام ہے، نہ اس میں کوئی سلف کا راستہ ہے، نہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں پیدا کس لیے کیا ہے اس مقصد پر رکھنے کا کوئی فکر باقی ہے۔ پورے طور پر میرے بھائیوں ہوس اور خواہشات نفسانی، عقلانیت کی زندگی دنیا کے اندر عام کرنے کا مشن چل رہا ہے۔ یہ ہے جدید اعتزال۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں، اس کے اندر میرے بھائیوں بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ ہے انکار سنت، حدیث کا انکار کرنا، سنت کا انکار کرنا، اس کی سند میں کیڑے نکالنا، اس کے متن کے اندر کیڑے نکالنا، اور یہ ساری چیزیں اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی اس ناپاک لاجک کی بنیاد پر، اپنی دانشوری کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی سنت کے اندر کیڑے نکالنا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ایسے ہی اس کے اندر تشکیک پیدا کرنا، سنت میں شک پیدا کرنا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ مسئلہ کس قدر خطرناک ہے، کس قدر سنگین ہے۔ اللہ کے دین کے مسلمات، عقیدے کے مسلمات، ایمان کے مسلمات، میرے بھائیوں معجزات جو مسلمات ہیں، صحیح بخاری جو مسلم ہے، قرآن کریم کی آیتیں جو مسلم ہیں، اپنی عقل کی بنیاد پر
اس کے اندر بھی گھسپیٹ کرنا اور اس سے اس کے اندر بھی شک پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ کام آج آپ دیکھ کتابیں چھپ رہی ہیں، صحیح بخاری کی 10 حدیثیں، صحیح مسلم کی 10 حدیثیں ناقابل اعتبار ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ بخاری کی ہے تو کیا ہوا، یہ مسلم کی ہے تو کیا ہوا، عمل نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ باتیں ہماری عقل کے مطابق نہیں ہیں، ہماری عقل پر فٹ نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ فتنہ اتنا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ یہ فکر سب سے خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے اور لوگوں نے راستے پہلے سے بھی کھولے، لوگوں نے پہلے سے بھی راستے کھولے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر دیکھنا ہی ہے تو آپ تفہیم القرآن کا مطالعہ کر لیں، آپ سر سید احمد خان کی تفسیر کا مطالعہ کر لیں، آپ ہمارے درمیان اہل سنت والجماعت کہی جانے والی جماعت جو سب سے بڑی جماعت کہلاتی ہے، جسے سواد اعظم سے اپنے آپ کو موسوم کرنے کا بہت زیادہ ہنر حاصل ہوا ہے، بڑی تعداد میجورٹی کے نام پر ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، آپ کو اس کے اندر کس قدر بدعقیدگی ملے گی، کس قدر انحراف ملے گا، کس قدر ضلالت کی دعوتیں ملیں گی، حیران ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری تنبیہات کے باوجود آپ نے یہ فرمایا تھا ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہی وہ دور ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، وہ حالات دھیرے دھیرے بن رہے ہیں جس کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور وہ ساری چیزیں اپنے اپنے وقت پر آ جائیں گی کیونکہ زبان رسالت پیغام الہی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ضرور وقوع پذیر ہوں گی، انجام پائیں گی، وہ چیز دیکھنے میں آئے گی، یہ چیزیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت کریمہ سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ رحمان اللہ کی عام رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس رحمت کے اندر ساری مخلوق شامل ہے، انسان بھی، جنات بھی، حیوانات بھی، چرند بھی، پرند بھی، اور تا قیامت جتنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ ساری رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کے اندر شامل ہے۔ اس کے اندر مومن کافر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس کے اندر اپنے پرائے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس کے اندر دوست دشمن کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کو رحمانیت کہا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، تقوی شعاروں کو، سنت پر عمل کرنے والوں کو، راہ سلف پر چلنے والوں کو جو خصوصی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت ہے جو اللہ خاص ایمان والے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ بڑا رحیم ہے۔ یہ بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر ہے، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، علماء، سارے لوگوں کی تفسیر ہے، اٹھا کر کے کوئی دیکھنا چاہے تو تفسیر کی کتابیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر تفہیم القرآن کا مطالعہ کریں جسے مولانا مودودی نے لکھا ہے، اس تفہیم القرآن کی اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو۔ میں یہ بات آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح سے مسلمات کو چھوا گیا ہے، کس طرح سے مسلمات کو ٹچ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ مہربان ہے، اس کا معنی ایسے ہی ہے جیسے ہم دنیا میں اپنے بھائیوں کو کوئی بات کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ تم گورے ہو اور زیادہ گورا بتانا چاہتا ہے تو گورا کہہ کر کے ساتھ میں گورے کے ساتھ چٹا کا لفظ استعمال کر لیتا ہے، یعنی گورا چٹا۔ کسی کو بتانا ہو بہت گورا ہے تو اس کو گورا چٹا کہہ دیتا ہے، دو لفظ استعمال کر لیتا ہے۔ کسی کو اگر لمبا کہنا ہو تو کہتا ہے لمبا تڑنگا، یعنی لمبا کے ساتھ تڑنگا کا لفظ بھی جوڑ دیتا ہے۔ کسی کو اگر کالا کہنا ہو، زیادہ کالا بتانا ہو تو کالا کہنے پر اکتفا نہیں کرتا ہے، زیادہ کالا بتانے کے لیے کلوٹا کا لفظ بھی استعمال کر لیتا ہے۔ تو جیسے ہم لوگ آپس میں کسی کو زیادہ گورا بتانے کے لیے گورا چٹا کہتے ہیں، کسی کو لمبا بتانے کے لیے لمبا تڑنگا کہتے ہیں، کسی کو کالا بتانے کے لیے، سیاہ فام بتانے کے لیے اسے کالا کلوٹا کہتے ہیں۔ یہی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے کلام الرحمن الرحیم کی۔
رحمان رحیم ایسے ہی ہے جیسے ہم کالا کلوٹا دو لفظ استعمال کر لیتے ہیں، گورا چٹا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، لمبا ترنگا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، ایسے ہی یہ مثال ہے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ الرحمن الرحیم کے معنی کی. یعنی گویا کہ رحمان رحیم کا کوئی فرق نہیں ہے، رحیم کا کوئی الگ سے معنی نہیں ہے، بس جو معنی رحیم کا ہے رحمان کا ہے وہی معنی رحیم کا ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ تھوڑا سا بڑھا لیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، کس قدر تحریف ہے، کس آیت کریمہ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، کس حدیث میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، کس صحابی نے تفسیر کیا ہے، کس تابعی نے تفسیر کیا ہے، کس امام سلف نے تفسیر کیا ہے، کوئی دلیل نہیں. یہ نیا اعتزال، یہ نئی عقلانیت، یہ فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے. اور اسی فتنے نے قرآن کریم کی آیتوں کا، اس کی تفسیر کا جنازہ نکال کر کے رکھ دیا. صحیح بخاری کی کتاب یا دوسری کتابیں حدیثوں کی، سب کی میرے بھائیوں، سب کی اصالت، سب کی حیثیت، سب کا اعتبار اور سب کا استناد ختم کر کے رکھ دیا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ وقت کا سب سے خطرناک فتنہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کے حکم کے سامنے، سنت کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو دلیل بنا کر کے ساری باتیں کرے اور اپنی عقل پر پرکھے. یہی اعتزال ہے، جدید اعتزال، نئی عقلانیت اس دور کی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے، لوگ عجیب و غریب اس فکر کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس سے اچھی کوئی فکر نہیں ہے اور یہ خطرناک فکر میرے بھائیوں امت کے اندر جگہ بناتی جا رہی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ایسے ہی اسی فکر سے آگے بڑھنے والے لوگ، اپنی عقل کا استعمال کرنے والے، سید قطب کے ماننے والے قطبی اور ایسے حسن بننا کے ماننے والے اخوانی اور ایسے ہی محمد سرور نائب زین العابدین کے ماننے والے سروری، یہ نام نہیں لینا مناسب تھا لیکن آج یہ نام ہمارے بیچ میں بھی چل رہے ہیں. ان ناموں کے ساتھ لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے. اور یاد رکھو، یہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں، قطب ہوں یا محمد قطب ان کے سگے بھائی ہوں یا مثال کے طور پر یہ حسن بننا کی پارٹی اخوان المسلمین ہو، ان سب کو سبق پڑھانے والے مولانا مودودی ہیں، ان سب کے استاذ ہیں. کوئی نہ سمجھے کہ مولانا مودودی نے ان سے سیکھا ہے، بلکہ مولانا مودودی سے ان لوگوں نے سیکھا ہے. اسی لیے یہ تکفیر کی ذہنیت، سارا معاشرہ کافر ہے، تکفیر کا فتنہ، کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو کافر کہنا. اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ آج سارا معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے. کیوں کہتے؟ اس لیے نہیں کہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس لیے سب کے سب جاہلی معاشرے میں ہیں کیونکہ سب لوگ حکومت قائم نہیں کرتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ اعتزال، عقلانیت. ملا بتاؤ، لا الہ الا اللہ کا معنی دنیا میں کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حکومت کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. یہ معنی کس نے بتایا؟ آپ کو کہیں کوئی تفسیر ایسی نہیں ملے گی میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے، اس میں شامل اور داخل ہے اللہ کی الوہیت کو ختم کر دینا اور حاکمیت کو. اقامت دین کے نام پر دین قائم کرو، حکومت الہیہ قائم کرو. کوئی توحید کا عطا پتہ نہیں، سنت کا عطا پتہ نہیں، شرک کی تردید نہیں، بدعت کی تردید نہیں. آزاد یہودی آئے، شیعہ آئے، عیسائی آئے، رافضی آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، سب آ جاؤ، ہم اکٹھا ہو کر کے پہلے حکومت قائم کریں گے، بعد میں توحید کی دعوت دیں گے. توحید کی دعوت بعد میں. باقاعدہ لکھا کتابوں کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعوت توحید کو ملتوی کر دیں، پوسٹ پون کر دیں جب تک کہ حکومت قائم نہیں ہو جاتی ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں. اب امت کے نوجوانوں کو، ان کے جذبات کو، ان کے گرم خون کو استعمال کر کے ان کو اسی راستے پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نوجوانوں کہاں توحید کے پیچھے لگے ہوئے ہو، کہاں سنت کے پیچھے بھاگ رہے ہو. پہلے حکومت قائم کرو، حکومت پہلے آنی چاہیے. اب یہ نوجوان گرم خون والا ہے، جذبات والا ہے، علماء سے دور میرے بھائیوں بھاگتا ہے، توڑتا ہے ان کے پیچھے. ہاں صحیح بات ہے، پہلے حکومت قائم ہوگی، بعد میں توحید کی دعوت دی جائے گی. مجھے بتاؤ ذرا، سنت اور سیرت کا مطالعہ کر کے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکومت قائم کی تھی یا پہلے آپ نے توحید کی دعوت دی؟ آپ نے گالیاں سنی، آپ نے جہاد کیا، آپ نے تکلیفیں اٹھائیں.
آپ نے پہلے یہ کام کیا میرے بھائیو، پھر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا میرے بھائیو میرے بزرگوں پھر یہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. ورنہ مکے والے کہہ رہے تھے اگر آپ کو حاکم بننا ہے، بادشاہ بننا، آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ کو اگر حکومت چاہیے دے دیتے ہیں، سردار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بننا چاہتے ہیں ہم بنا دیتے ہیں، مال چاہیے مال دے دیتے، سب کچھ. لیکن نبی نے فرمایا نہیں، اصل مشن توحید کے لیے بھیجا گیا ہوں، دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. ایسے ہی میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج ہمارے درمیان یہ بھی بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اسی سے نکلنے والی جو تنظیمیں ہیں، یہ وقت کے خطرناک فتنے ہیں. آج ہمارے بیچ میں اسی ذہنیت کے لوگ، کوئی پی ایف آئی کے نام سے گھستا ہے، کوئی ایس آئی ایم کے نام سے گھستا ہے، کوئی ایس ڈی پی آئی کے نام سے گھستا ہے. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں میرے بھائیوں، بہت چھوٹی زبان ہے لیکن میں اپنے بڑوں کی سرپرستی میں یہ بات کہتا ہوں، ان کی تعلیم و ہدایت کی روشنی میں بات کہتا ہوں. کسی کو بھی آپ سن لیں، کوئی بھی آپ کو بلائے، کوئی بھی آپ کو آواز دے نعرہ لگائے، کوئی بھی آپ کو لکھ کر کے بھیج دے، آپ ایک چیز چیک کریں، اس کی دعوت توحید کی ہے کہ نہیں ہے، اس کی دعوت سنت کی ہے کہ نہیں، وہ شرک کی تردید کرتا ہے کہ نہیں، بدعت کی رد کرتا ہے کہ نہیں، اس کا راستہ سلف کا راستہ ہے یا نہیں، وہ اپنی عقل کو بنیاد تو نہیں بناتا، وہ تصوف کی راہ پر تو نہیں چلتا، وہ کس راستے پر چلتا ہے، اس کے ذریعے سے پرکھ کرو، ورنہ آپ کو نہ جانے کس فتنے کی نظر کر دیا جائے گا. آج دیکھ لیں اللہ کی فضل و کرم سے نوجوانوں کو سمجھایا جا رہا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقے کے نوجوان ان فتنوں کی زد میں ہیں. یہ وقت کے فتنے ہیں، نئے دور کے فتنے ہیں. ایسے ہی نئے دور کے فتنوں میں سے آج آپ سب جانتے ہیں وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ نکلا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا نوجوان، اہل حدیث نوجوان میرے بھائیوں، یہ بھی بہکاوے میں آ جاتا ہے، شکیلی بن جاتا ہے، مہدی مان کر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سمجھو فتنوں کو، کوئی مہدی نہیں ہے ابھی. مہدی علیہ السلام کے بارے میں وہ ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، علماء کی تربیت میں رہ کر کے اس کو سمجھو، ورنہ شکیل بن حنیف جیسے ایسے بہت سارے دجال، ایسے بہت سارے جھوٹے دعوے دار آپ کو ہم کو شکار کرنے کے لیے آتے رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 30 دجال پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے. وہ بڑے والے دجال کے علاوہ 30 دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، سب دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی. اس لیے اس مسئلے کو سمجھو. ایسے ہی بعض علاقوں میں قادیانیت کا فتنہ چل رہا ہے. ادھر سکندرآباد حیدرآباد کے قریب یادگیر کے علاقے میں ایک بڑی تعداد قادیانیوں کی پیدا ہو چکی ہے. یہ فتنہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی نتیجے میں میرے بھائیوں، جو دین سے دوری، علماء سے دوری کا مسئلہ چل رہا ہے. ایسے ہی آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بڑے شہرت والوں لیکن علم سے کورے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ایسے بڑے نام ہیں دنیا کے اندر. آپ نے پڑوسی ملک کے اس شخص کو بھی سنا ہوگا جس کو جاوید غامدی کے نام سے جانا جاتا ہے. وقت کا خطرناک فتنہ ہے، بہت سارے فتنوں کی جڑ ہے، بہت سارے فتنوں میں پڑے ہوئے لوگوں کا امام ہے، ان کا استاذ ہے. اور ایک ڈبلو خان تھے، وحید الدین خان، جن کی موت ہو گئی، وہ بھی اسی راہ کے راہی تھے میرے بھائیوں. انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اس 2000 والی صدی کے اندر، اس دوسرے ہزار والے میں، یعنی 2000 مکمل ہونے کے بعد جو 21ویں صدی آئی ہے، اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کا آئیڈیل دنیا کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے. ایک بار پھر مسلمانوں کو مسیحی ماڈل فالو کرنے کی ضرورت ہے. اپنی کتاب کے اندر لکھا، اپنے میگزین کے اندر لکھا بولا. میرے بھائیوں، عیسائیت کو دنیا میں اسلام کی آمد کے بعد جنم دینے والی فکر، آپ سوچئے کتنا خطرناک فتنہ ہے. اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے نوجوان، بلکہ کچھ پڑھے لکھے بھی، کچھ مولوی حضرات بھی غیر منہجی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے فالوور ہیں، اس کی کتابوں کے فالوور، اس کے میگزینوں کے فالوور بنے ہوئے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ایسے ہی جدید فتنوں میں سے ایک فتنہ رویبضہ کا فتنہ ہے. رویبضہ احمق آدمی، نادان آدمی، بغیر علم والا، بغیر بصیرت والا، بد عمل آدمی،
دین کے بڑے بڑے ایشوز میں گفتگو کرتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا IS کے مسئلے میں بڑے بڑے جاہلوں نے بات کرنا شروع کر دیا. امت کے علماء نے ہمیں حقیقت بتلائی, یہ دنگائی ہیں, یہ فسادی ہیں, ان سے اپنا رشتہ بد قائم کرنا. ایسے ہی ابھی میرے بھائیوں آپ نے سنا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے یہ لوگ بڑے بڑے مسائل میں زبان کھولتے ہیں. ابھی کووڈ کے مسئلے میں عرض کرتا ہوں, کووڈ کے مسئلے میرے بھائیوں ساری امت کے کبار علماء نے فیصلہ کر دیا, اس طرح کے نازک حالات میں, جوائح کے ماحول میں, یعنی بڑی بڑی وباؤں کے ماحول میں مسجدوں میں نماز پڑھنا بند کیا جا سکتا ہے, حج کو موقوف کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہت سارے روئے بیزانے, بہت سارے نااہلوں نے اپنی زبان کھولی. یہ بھی فتنہ ہے وقت کا, ان کو فالو کرنا, ان کے پیچھے چلنا. ایسے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں میدان کے اندر جو اپنے آپ کو امت کا مفتی سمجھتے ہیں, بہت سارے انجینئرز ہیں, بہت سارے وکلاء ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی لوگ نئے صبح شام پیدا ہو رہے ہیں جو وقت کے خطرناک فتنے کا حصہ بن رہے ہیں. پڑوسی ملک کے اندر اس نوجوانوں کا, میرے بھائیوں, جس کو یوتھ کلب کے نام سے لوگ جانتے ہیں, یہ بھی فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ہمارا نوجوان بھاگتا ہے جیسے ڈاکٹر کے پیچھے, انجینئر کے پیچھے, وکیل کے پیچھے, اس کے پیچھے, ایسے ہی ان بھی نئے لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میرے بھائیوں, اس میں کوئی عالم نہیں, کسی کے پاس قرآن کا, سنت کا, عربی زبان کا, علوم شریعت کا کوئی علم نہیں ہے. دنیا کے علوم پڑھے ہوئے لوگ ہیں اور امت کو بڑے پلیٹ فارم سے دین کی رہنمائی کر رہے ہیں. ہمارا نوجوان سنتا ہے, فالو کرتا ہے, نہیں سمجھ میں آتا کہ کب ان کو سمجھ میں بات آئے گی. اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ آپ کو علم کے مسئلے میں علماء سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہی یوتھ کلب والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا علماء سے دور کرنے کا فتنہ بھی بڑا فتنہ ہے, علماء سے دور کرنے کا. کہا دجال جب نکلے گا تو ایک بڑی جماعت علماء کی بھی دجال کے پیچھے جائے گی, دجال کے پیروکاروں میں علماء بھی ہوں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن پر جھوٹ ہے, الزام ہے, سنت پر جھوٹ ہے, الزام ہے, اور امت کو مس گائیڈ کرنے کا بیڑا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ دجال کے پیچھے چلیں گے, اس لیے ہمیں علماء سے بچنا چاہیے. علماء کے پیچھے مت جاؤ, ہمارے پیچھے آؤ. ہم بہت ایکٹیو ہیں, ہم بہت زیادہ تجربے کار ہیں, ہمارے پاس اسٹڈی بہت زیادہ ہے. اس طرح سے میرے بھائیوں اپنے سے جوڑنا اور علماء سے دور کرنے کی کوشش کرنا, یہ سارا فتنہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ سارا کا سارا فتنہ اس دور کا فتنہ ہے. ایسے ہی 2-3 باتیں اور 2-3 منٹ میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں, اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی, اچھا میں علماء کی بات کر رہا تھا نا, علماء کی بات کر رہا تھا کہ علماء سے دور کرنے کا فتنہ. آپ نے بار بار وہ حدیث سنی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا علماء مر جائیں گے, علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے کر کے اٹھا لے گا, علماء باقی نہیں بچیں گے. جب سارے جوہلا باقی بچیں گے, ان جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے, ان سے فتوے پوچھیں گے, وہ جاہل ہوں گے, جہالت کے ساتھ فتوا دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ضلوا واضلوا, گمراہ کرنے والے خود گمراہ اور گمراہ کرنے والے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ معاملہ اس وقت ہوگا جوہلا کے پیچھے چلنے کا, جوہلا کو مفتی ماننے کا, جب علماء اٹھا لیے جائیں گے. آج یہ فتنہ کتنا بڑا ہے, علماء ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, علماء سنت موجود ہیں, علماء حدیث موجود ہیں. میرے بھائیوں, ان کی بڑی تعداد دنیا میں آج موجود ہے, وطن میں موجود ہے, علاقے میں موجود ہے, بستی میں موجود ہے, ہماری مساجد کے اندر موجود ہے. اس کے باوجود بھی علماء کو چھوڑ کر کے جوہلا کے پیچھے چلا جا رہا ہے. اور اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چل کر کے علماء کے مقام کو, علماء کی عظمت کو, علماء کی شان کو, ان کی خدمات کو کنڈم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وقت کا خطرناک فتنہ ہے. میرے بھائیوں, کسی نے کہا تھا, اور یاد رکھنا آپ بھی, مقبول قریشی کی بات یاد آتی ہے, اس نے کہا تھا جنہیں بجھا دیا. میرے بھائیوں کیا کہا تھا؟ جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تم نے, جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ علماء جب تک دنیا میں ہے روشنی ہے, یہ نور ہے, یہ نور کے بانٹنے والے ہیں, یہ روشنی کے میرے بھائیو دنیا میں عام کرنے والے. علماء کو چھوڑ دو گے تو گمراہی نہیں آئے گی, گمراہی کا راستہ کھل جائے گا, قوت دفاع ختم ہو جائے گی.
جیسے ایڈز کی بیماری آتی ہے نا تو قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے, بیماریاں گھر بنا لیتی ہیں. اگر علماء کا رشتہ توڑ دو گے تو یاد رکھو کہ پھر بیماری نہیں آئے گی بلکہ بیماریوں کا خزانہ کھل جائے گا, بیماریوں کے راستے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, ایک فتنہ یہ ہے اس وقت میں, سرسری طور پر 2-3 باتیں عرض کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آج کل بڑی کثرت سے جماعتی سوچ ختم کر کے, علماء کے ساتھ جڑنے کی سوچ ختم کر کے, ہم نے بڑی تعداد میں دین کے کام کے نام پر سینٹر بنانے کا سلسلہ شروع کر لیا ہے. اگر کوئی ادارہ کہیں قائم ہو, جماعت کی سرپرستی میں ہو, ان کی نگرانی میں ہو, جماعت کے بڑے علماء کی تربیت میں ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صبح شام سینٹر کھل رہے ہیں, ہر آدمی مستقل بذات ہونا چاہتا ہے, ہر آدمی سیپریٹ اس کا پریزیڈنٹ ہونا چاہتا ہے, ہر آدمی اس کا باس ہونا چاہتا ہے. کوئی انٹرفیئر نہ رہے, میں خود لاؤں گا, میں خود کروں گا, میں خود بلاؤں گا, میں خود دنیا میں جو عام کرنا چاہوں گا عام کروں گا. اس اعتبار سے بڑا عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے. یاد رکھو, اگر آپ نے اپنے سرپرستوں کی نگرانی کے بغیر اگر مستقل بذات ہونے کا سلسلہ شروع کیا تو یہ مراکز جو قائم ہو رہے ہیں, سینٹرز, یہ بھی فتنے کی شکل اختیار کر جائیں گے. اگر ہم اپنے مرکز سے ہٹ گئے, اپنے علماء سے ہٹ گئے تو انجام یہی ہوگا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اس لیے ایسے ہی ایک بات ہمیں اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے علماء سے دور ہو رہے ہیں اور سیاسی تنظیموں سے رشتہ مضبوط کر رہے ہیں. سیاسی تنظیمیں یا نیم سیاسی تنظیمیں جو دین کا نام لے کر کے آتی ہیں, حکومت کا نام لے کر کے آتی ہیں اور دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنے کا نام لے کر کے آتی ہیں, ان سیاسی نیم سیاسی تنظیموں کے ساتھ ہمارے نوجوان وابستہ ہو رہے ہیں. یہ بھی وقت کا بہت خطرناک فتنہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں. ایسے ہی اس وقت کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی اور ایسی ہماری بہت ساری بہنیں علم کے معاملے میں انہیں اپنا مرجع سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہی ہیں جن کے پاس علم کی بصیرت نہیں ہے. اور میں اپنی بہنوں کے لیے ایک بات کھل کر کے عرض کر دینا چاہتا ہوں, خاص طور پر بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے بھی, کیونکہ بھائی بھی اس مسئلے کے اندر وہ اس مسئلے سے دلچسپی رکھتے ہیں, واقف ہیں. وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ پڑوسی ملک کی کچھ داعیات, کچھ عالمات ہمارے ملک میں بہت زیادہ پاپولر ہیں, بہت زیادہ ان کو سنا جاتا ہے, بہت زیادہ ان کی تقریروں کو, ان کے دروس کو, ان کے خطابات کو, ان کے مسائل کو, فتووں کو فالو کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, غلط فہمی نہ رہے, کوئی منہج نہیں ہے اس خاتون کا, اس داعیہ, اس عالمہ کا منہج جس کو فرحت نکہت کے نام سے ہماری مائیں بہنیں جانتی ہیں. میں ان کی زبان سے بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے وضاحت کی ہے, تفسیر کرنے میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. تفسیر کرنے میں آپ سنت کی تفسیر بھی پڑھو, آپ رافضیوں کی تفسیر بھی پڑھو, آپ بریلویوں کی تفسیر بھی پڑھو, آپ کسی مسلک کی کسی تنظیم کی کوئی تفریق نہ کرو. قرآن کی تفسیر کے لیے سب تفسیروں کو پڑھو اور سب کو پڑھ کر کے قرآن کی تفسیر کرو. یہ اچھی بات نہیں ہے اس کو پڑھو اس کو چھوڑ دو, اس کو پڑھو اس کو چھوڑ دو. یہ نظریہ ہے میرے بھائیوں جس کو ہماری مائیں بہنیں بڑے شوق سے سنتی ہیں. یاد رکھو, ایسا نہ ہو کہ ہم حقیقت کو نہ سمجھیں, ہمارے قدم کہیں اور چلے جائیں. اس لیے خاص طور پر آخری بات یہ ہے کہ جب ہم, یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ آج ہم جب بہت سارے فتنوں پر, بہت سارے فرقوں پر رد کرتے ہیں, ان کے باطل عقائد پر, باطل افکار پر, باطل نظریات پر, ان کے غلط منہج پر نقد کرتے ہیں, تو لوگ ہمیں تشدد کا نام دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑے متشدد ہیں یہ اہل حدیث. میرے بھائیوں ایک بات یاد کر لو, عقیدے میں کوئی تشدد نہیں ہے, عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی 100 بار کہے کہ آپ عقیدے میں تشدد کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی نرمی ہے, جو بھی رواداری ہے, جو بھی ٹالرنس ہے, جو بھی تال میل ہے, وہ انسانی بنیاد پر ہے, وہ ایک عام مسلمان کی بنیاد پر ہے, اسلام سے نسبت کی بنیاد پر ہے. لیکن جس کے یہاں عقیدے میں شرک ہے, جس کے یہاں عقیدے میں کفر ہے, جس کے یہاں سنت میں فساد ہے, منہج میں بگاڑ ہے, اس سے کوئی تال میل ہم نہیں رکھ پائیں گے, سنت سے سمجھوتا نہیں کر پائیں گے, عقیدے توحید سے سمجھوتا نہیں کر پائیں گے, راہ سلف سے کبھی سمجھوتا نہیں کر پائیں گے. اس لیے آپ ہمیں کوئی بھی کتنا بھی تشدد کا نام دے, ہم اس سے نہیں باز آنے والے ہیں. اسی لیے زندہ ہیں, اسی پر مریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑتا رہوں
یہاں تک کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے دیں. مجھے تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہے قیامت سے پہلے تاکہ دنیا میں توحید عام ہو جائے. یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک بات اور آخری کہہ رہا ہوں, 1-2 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. وہ فتنہ یہ ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کہ آج ہماری جو سوچ ہے نا, ہم اہل حدیثوں کی سوچ, وہ بھی کہیں نہ کہیں عام طور پر اس نئے فتنوں سے متاثر ہو رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جتنے نام ہم نے آپ کے سامنے لیے ہیں, تنظیمیں, جتنے بھی پارٹیاں ہیں, جتنے بھی احزاب ہیں, ان سب کے یہاں توحید کی دعوت نہیں, سنت کی دعوت نہیں, شرک کی تردید نہیں, بدعت کی تردید نہیں ملے گی, سلف کا راستہ نہیں ملے گا. ان کے یہاں سوشل ورک بہت ملے گا, ان کے یہاں اناج بانٹا جائے گا, ان کے یہاں کمبل تقسیم کیے جائیں گے, ان کے یہاں بک نوٹ بک تقسیم کی جائے گی, ان کے یہاں ریلیف بانٹی جائے گی. یہ سب تو بڑے پیمانے پر رہے گا, لیکن آپ کو یہ دین کی اساس اور بنیاد کی دعوت, خالص توحید و سنت کی دعوت نہیں ملے گی. لیکن ہم کہیں نہ کہیں متاثر ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینا چاہیے, یہ لوگ بڑا سوشل کام کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور اسی جذبے میں اپنا مال بھی لگاتے ہیں, اپنا وقت بھی لگاتے ہیں, اپنی صلاحیتیں بھی لگا دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں یہ راستہ اپنے مشن سے دور کر دے. یاد رکھو میرے بھائیوں, سوشل کام کی مذمت نہیں مقصد ہے. سوشل کام کیا جائے, بالکل دین اسلام کے اندر سوشل کام ہے, لیکن اس کا درجہ بعد میں ہے, اس کا درجہ سیکنڈری ہے. ساری دنیا کا سب سے بڑا کام اللہ کی توحید اور سنت کی دعوت ہے. پوری دنیا سوشل کام کر سکتی ہے, مسلم بھی کرتا ہے, غیر بھی کرتا ہے, کسی بھی فرقے کا سوشل کام کرنے کے لیے تیار. اسکول, ہاسپٹل, کالج اور سارے کام کر سکتا ہے. بھلا بتاؤ اہل حدیثوں, اے اہل حدیثوں بتاؤ, کیا دنیا میں تمہارے سوا کوئی توحید خالص کی دعوت دینے والا بھی ہے؟ کیا تمہارے سوا کوئی شرک کی تردید کرنے والا بھی ہے؟ کیا تمہارے سوا خالص سنت اور حدیث کی دعوت دینے والا بھی ہے؟ کیا تمہارے سوا کوئی بدعت کی تردید کرنے والا بھی ہے؟ کیا تمہارے سوا راہ سلف کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بھی ہے؟ کوئی نہیں. واحد جماعت ہے اہل حدیث, جس کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے. ہماری چھوٹی سی جماعت ہے, مٹھی بھر ہم اپنی چھوٹی سی طاقت کو, اپنی مالی طاقت, افرادی طاقت کو ہم سوشل کام میں جھونک کر کے اپنے اصل مشن سے دور نہیں ہونا چاہتے اور نہ ہونا چاہیے. اس لیے غلط فہمی نہ ہو, کوئی ورغلا کر کے, بہکا کر کے, یا ہمیں اپنے جھانسے میں لا کر کے اس طرف نہ لے کے چلا جائے. میرے بھائیوں, تو اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں مثال نہیں دینا چاہتا ہوں, ورنہ بہت ساری باتیں آ جائیں گی. اس رویے کی وجہ سے, یعنی اہل حدیثوں کا سوشل کام کی طرف زیادہ رجحان ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری جماعتوں نے جگہ بنا لیا, شرک داخل ہو گیا, بدعت داخل ہو گئی, عقلانیت داخل ہو گئی, جہاد کے نام پر آتنک داخل ہو گیا. ہمارے نوجوان سوشل کام کی وجہ سے, سوشل کام کے راستے سے ان سے جڑتے ہیں اور اس کے بعد انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں, اپنے منہج کا سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں, اپنی اصل راہ سے بھٹک جاتے ہیں. اس لیے ایسا نہ ہو. یہ چند فتنے تھے اور بہت ساری باتیں تھی ہمارے سامنے جو میں چاہتا تھا کہ عرض کروں, لیکن ظاہر ہے کہ وقت کا ایک سسٹم ہے, نظام ہے. وقت کے زیادہ لینے کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی چاہتا ہوں, آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت کے حالات کے فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حالات کے فتنوں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی پرکھ کرنے کے لیے اپنے مقتدر علماء سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان علماء سے رشتہ ٹوٹا تو دین سے رشتہ ٹوٹ جائے گا, عقیدہ چلا جائے گا, منہج کھو جائے گا. اس لیے اپنے علماء سے وابستہ رہو. جب دنیا میں پہلا فتنہ پیدا ہوا, صدیق اکبر نے امت کو فتنے سے بچایا. صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتدین کا فتنہ, زکات کا انکار کرنے والوں کا فتنہ, مدینے کے خلاف چڑھائی کرنے والوں کا فتنہ, سب کو صدیق اکبر نے روکا کہ نہیں روکا. امام احمد بن حنبل کا زمانہ جب آیا, فتنہ خلق قرآن بڑا مشہور فتنہ, اس فتنے کی میرے بھائیوں, اس فتنے کی سرکوبی کرنے والا کون تھا؟ وقت کا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. اس لیے امام علی بن مدینی نے کہا تھا, اعز اللہ ھذا الدین بی ابی بکر الصدیق یوم المحنہ یوم الردہ
وابی احمد ابن حنبل یوم المحنہ، صدیق اکبر سے فتنہ ارتداد میں اللہ نے دین کو عزت عطا فرمائی، اور فتنہ خلق قرآن میں امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اور دین کو عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہر ظاہری باطنی فتنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت اہل حدیث کو، اس کے جیالوں کو، اس کے علماء کو، اس کے ذمہ داروں کو اپنے مشن پر پوری تندہی کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ اور پورے ارتکاز کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے جھانسے میں، کسی کے بہکاوے میں، کسی کے پروپیگنڈے میں آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں یہ مشن ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نقطۂ نظر سے ہمیشہ ہر نقطے پر، ہر پل پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔